الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی امید و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم پورے مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم رسخار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں پڑھنے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ آج جمعۃ المبارکہ کے اس پاکیزہ دن میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے اس کی پاک مبارکہ مسجد میں حاضر ہیں. مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سفر المظفر کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، جس کی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے اور آنے والی تاریخ آنے والا دن 25 سفر المظفر کا ہے، جس کو نسبت ہے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے. دارنی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ السلام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے، اور یہ ہماری قوم کو پتہ بھی رہنا چاہیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ذات اور کی شخصیت کا نام ہے. اس لیے کہ بہت بڑا احسان اس امت پر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، اس طور پر کہ ہند کی سرزمین پر دین و اسلام کو پھیلانے والی ذات کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اور اس پھیلائے ہوئے دین اور ایمان کو بچانے والی ذات کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. آپ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کو بچایا، یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے ایمان اور عقیدے کو تحفظ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے. خطبہ مشرفہ کے بعد ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئة سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے، ایک ایسی ہستی کو بھیجتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دین کی تجدید فرماتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بات ہو اور اس بات کی رکھوالی نہ کی جائے، اس بات کا دھیان نہ رکھا جائے، اس بات کا خیال نہ کیا جائے، تو اس بات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گھاس اگ جاتی ہے اور خوبصورتی اس بات کی ختم ہو جاتی ہے۔ پانی نہ دینے کی وجہ سے اس بات کے درخت مرجھانے لگ جاتے ہیں، پتیاں سوکھنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی باغبہ لا کر کے پھر اس باغ کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا جائے، کوئی مالی لا کر کے اس باغ کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ اس باغ کو ٹائم پر پانی بھی دے اور اس کے اندر جو بے ترتیب گھاس اگائی ہے اسے اس باغ سے دور کرے، اس باغ کی صفائی کرے، تو پھر سے وہ باغ لہلہانے لگتا ہے، پھر سے وہ باغ خوبصورت بن جاتا ہے، پھر سے وہ باغ خوشنما بن جاتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے جب دین کے اندر لوگ اپنی طرف سے منمانی کرنے لگ جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہیر پھیر اور رد و بدل کرنے لگ جائے، تو پروردگار عالم یعنی لوگ دین کی صورت کو اور دین کی شکل کو بدلنا چاہے، بدلتے ہوئے تو پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے ایک ایسے خاص بندے کو بھیجتا ہے جو بندہ جا کر کے لوگوں کے سامنے اس دین کی صحیح صورت اور دین کی صحیح شکل کو پیش کرتا ہے۔ جو لوگوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی ہے، جو لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو مردہ قرار دے دیا ہے، آنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو زندہ فرماتی ہے، صحیح سمجھ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، دین کی صحیح شناخت لوگوں کے سامنے رکھتی ہے، اسی ذات کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت استاد کا نام ہے۔ جب آپ 14ویں صدی کے اندر دنیا میں تشریف لائے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں ملاوٹ کر دی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے من گھڑت عقیدے لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیے تھے۔ کسی نے یہ کہا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کسی نے یہ کہا معاذ اللہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، کسی نے آ کر کے یہ کہا نبی کو دیوار پیچھے قائم ہوئے، کسی نے کہا نبی کو دافع البلا کہنا، نبی کو اللہ اکبر شافی کہنا یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ کسی نے خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ باتیں کتابوں میں لکھی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ جب اس طرح کے باطل عقیدے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ شریعت کے اندر پیدا کیے تو پروردگار عالم نے امام احمد رضا کو دنیا کے اندر بھیجا اور انہوں نے آ کر کے ہر باطل عقیدے کا رد فرمایا اور لوگوں سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جب کہ صحیح عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے بدلا، تو زندہ ہے بدلا۔ میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والے تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، جب کہ سچا عقیدہ یہ ہے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مصطفیٰ جان رحمت اور خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے صحابہ سے لے کر کے 14ویں صدی تک جو صحیح عقیدے چلے آ رہے تھے ان کی صحیح ترجمانی امام اہل سنت نے پیش فرمائی، اس ذات کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت کو پروردگار عالم نے 14ویں صدی کے اندر ایسا مجدد بنا کر کے بھیجا
کہ ان کے جیسا نہ علم والا کہیں نظر آتا ہے، ان کے جیسا نہ تقوی والا کہیں نظر آتا ہے، ان کے جیسا نہ محبت رسول والا کہیں نظر آتا ہے، ان کے جیسا ادب والا نہ کہیں نظر آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے علماء نے کہا پچھلے 200 سالوں کے اندر، 2 سالوں کے اندر نہیں، اعلیٰ حضرت کے وقت میں کہا تھا پچھلے 200 سالوں کے اندر اعلیٰ حضرت جیسا ہمیں عالم نظر نہیں آتا، اعلیٰ حضرت جیسا محبت رسول حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو اس ذات کو مجدد کہتے ہیں جو آ کر کے لوگوں کے سامنے دین کی تجدید فرماتا ہے، کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتا، سارے معاملات وہی رہتے ہیں جو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو غلط چیزیں، غلط باتیں لوگوں نے دین کے اندر ملا دی ہے، ان غلط باتوں کو وہ ہٹا کر کے صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں مجدد کی، ان خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجدد قوت ایمانی کے اعتبار سے اپنے زمانے کے لوگوں کے اندر فضیلت والا ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں علم میں فضیلت والا ہوتا ہے، تقوی کے اندر اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ آپ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسا ایمان اللہ نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ عشق رسول کا نام ایمان ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں لوگوں، احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑے پر لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ، اور دل کے دوسرے ٹکڑے پر لکھا رہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی ترجمانی سرکار مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں اس انداز میں کرتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، کہ امام اہل سنت کی محبت رسول کا عالم تھا۔ یاد رکھیں، اگر انسان کسی کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے، جس کے پاس جا کر کے وہ بیٹھا ہے، اگر وہ سامنے والا دنیا کی باتیں کرے، مال کی باتیں کرے، کاروبار کی باتیں کرے، تو بیٹھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ دنیا سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔ اگر کسی کے پاس بندہ جا کر کے بیٹھے اور سامنے والا آخرت کی باتیں کرے، قبر کی باتیں کرے، حشر کی باتیں کرے، بیٹھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی جا کر کے بیٹھے اور سامنے والا مدینے والے کی محبت کی باتیں کرے، حضور کے پیار کی باتیں کرے، حضور کے عشق کی باتیں کرے، تو بیٹھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا دل دنیا کی محبت میں نہیں ڈوبا، حضور کی محبت میں ڈوبا ہے۔ اب آپ دیکھو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جب امام اہل سنت کی بارگاہ سے اٹھتے تھے تو یہ کہتے ہوئے اٹھتے تھے دالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یار آج ہمارے سینوں میں بھی جو حضور کی محبت نظر آتی ہے یہ صدقہ ہے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ میں نہیں کہتا بلکہ محدث اعظم ہند کچوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ وسیع احمد محدث
کیا ہوگا؟ ادب ہوگا. جہاں محبت ہوگی وہاں ادب ہوگا. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کتنی محبت والے تھے. آج ہم تو بیٹے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یار تجھے دیکھ لیا تو دل کو ٹھنڈک مل گیا. کسی دوست کو دیکھا تو کہا یار آج تو تجھے دیکھنے کے بعد دل کو ٹھنڈک مل دیکھتا ہے. کہتا نا انسان بیوی کو دیکھ کر کے کہے دل ٹھنڈا ہو گیا, بھائی کو دیکھ کر بیٹے کو دیکھ کر کے کہے آج تو دل کو ٹھنڈک مل گیا. مگر امام اہل سنت سے پوچھو سرکار آپ کے دل کو ٹھنڈک کیسے ملتی ہے؟ فرماتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا کیا بات وہ کفے کا چاند سا. کیا فرماتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا. حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود. ہمارے دلوں کو بیوی بچوں بھائیوں کو دیکھ کر کے ٹھنڈک ملتی ہے. احمد رضا کہتے سرکار میرے دل کو ٹھنڈک ایسے ملے گی کہ آپ اپنا مبارک قدم وہ کفے پا چاند سا, یہ جو پاؤں کا نچلا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا نچلا حصہ اسے کفے پا کہتے ہیں. پاؤں کا معنی پیر اور کف کا معنی یہ پاؤں کا نچلا حصہ. کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نچلے حصے کو امام احمد رضا نے چاند سے تشبیہ دی اور کہا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو. کسی کے دل کو ٹھنڈک ماں کو دیکھ کر کے ملتی ہے, کسی کے دل کو ٹھنڈک بیوی کو دیکھ کر کے ملتی ہے, کسی کے دل کو ٹھنڈک بیوی بچوں کو دیکھ کر کے ملتی ہے. مگر احمد رضا کے دل کو ٹھنڈک اس وقت ملے گی جب آپ کا قدم میرے سینے پر آ جائے گا. یہ محبتوں کا انداز تھا, یہ محبتوں کا. کیسے عاشق تھے امام احمد رضا. اللہ اکبر. آپ پڑھیں امام اہل سنت کی زندگی, ان کو پڑھنے والے عاشق بن گئے. دشمنوں نے کہا, دشمنوں نے اشرف علی تھانوی جیسا بندہ کہتا ہے احمد رضا سے بڑا عاشق ہمیں کوئی نظر نہیں آتا, اور اگر ان کے عشق رسول کو دیکھنا ہے تو پھر پڑھے کوئی ہدایت کی بخشش. کیسا عشق تھا. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تقریباً 22 سال کی عمر میں مہریرہ شریف گئے مرید ہونے کے لیے. اپنے والد سرکار مولانا تقی علی خان علیہ رحمۃ و رضوان کے ساتھ, اور جا کر کے جب سید آل رسول مہریروی علیہ رحمۃ و رضوان کے ہاتھ پر مرید ہوئے, ادھر آل رسول مہریروی نے مرید کیا اور مرید کرنے کے ساتھ ہی اپنی خلافت بھی ادا کر دی. تو غلاموں نے پوچھا سرکار بات سمجھ میں نہ آئی, کوئی پہلی بار تو کوئی بندہ مرید ہونے نہیں آیا, اس سے پہلے کئی لوگ آئے, مگر ڈائریکٹ آپ کسی کو خلافت نہیں دیتے ہو بلکہ پہلے مجاہدات کرواتے ہو, ریاستیں کرواتے ہو, اس کے بعد جب دل صاف ہو جاتا ہے تب جا کر کے خلافتیں دی جاتی ہے. آخر بات کیا ہے کہ یہ بریلی سے آنے والا احمد رضا مرید بھی کر لیا گیا اور ساتھ میں خلافتیں بھی عطا کی گئی. سرکار سید آل رسول مہریروی کہتے ہیں آنے والے آتے ہیں اپنا دل زنگ آلود لے کر کے آتے ہیں, دل گندا لے کر کے آتے ہیں, تو پہلے ان کے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے. جب دل صاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد خلافتیں دی جاتی ہے. مگر احمد رضا جو آیا ہے یہ تو پہلے ہی سے دل صاف لے کر گیا ہے, اب تو صرف نسبت کی ضرورت تھی تو آتے ہی ہم نے احمد رضا کو مرید بھی کر لیا, خلافت بھی عطا فرمائی. اور یہی پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ پیر و مرشد نے کہا آج برسوں کی جو فکر تھی میری کہ کل قیامت کے دن اگر رب نے فرمایا بتا تو صحیح آل رسول میری بارگاہ میں کیا لے کر گیا ہے, تو میں سوچ رہا تھا آخر خدا کی بات
چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ جو امام اہل سنت کے مقابلے میں ہے معاذ اللہ، وہ دنیا سے مٹا دیا گیا۔ کئی لوگ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے جو آئے تھے ٹکر لینے کے لیے احمد رضا سے، مگر نیست و نابود ہو گئے، اور احمد رضا کی شمع جس طرح کل جل رہی تھی اسی طریقے سے آج بھی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کئی بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک فتنہ ہے فتنہ منہاجیت، اس فتنے کے ماننے، اس فتنے کے پروردہ لوگوں نے، اس فتنے کے کئی سارے افراد نے سر اٹھایا امام احمد رضا سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر ایسے نیست و نابود ہوئے کہ آج ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، مگر احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ امام اہل سنت سے کی سرکار اعلیٰ حضرت کو ساتھ کرنا، بڑے با ادب تھے، بڑے بات، اتنے ادب والے تھے، اتنے ادب والے، یار اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، یہاں تو 4 کتابیں کوئی بندہ پڑھ لے تو بھولا نہیں سماتا اور سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے، مگر اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد بھی کیا وجہ رہی کہ آج بھی امام احمد رضا کے چرچے گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کے اندر آپ کو ادب نظر آئے گا، ایسے باادب تھے، بچپن میں معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کی طرح ہے، 6 سال کی عمر میں، اور پھر پوری زندگی بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ مرید ہو گئے پیر صاحب سے 22 سال 23 سال کی عمر میں، جب بھی ماہرینہ شریف جاتے تو پیر کی گلی میں چپل نہیں پہنتے تھے، یہ ادب کا عالم تھا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، جو احمد رضا پیر کی گلی کا اتنا ادب کرتا ہے، پھر وہ نبی کی گلی کا کتنا ادب کرتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ہو جانے والوں۔ آج کے ہماری کیفیت ہے نا، ہم سمجھ نہیں پاتے مکہ المکرمہ کی عظمتیں کیا ہے، مدینہ منورہ کی عظمتیں کیا ہے۔ امام اہل سنت کو پتہ چلتا نا کہ کوئی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں تو فوراً ان کے پاس جاتے اور جا کر کے کہتے حاجی صاحب مدینہ شریف گئے تھے؟ حاجی صاحب کہتے تھے اگر نہیں گیا، صرف مکہ شریف سے ہی واپس آ گیا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے تو کہتے کیا ضرورت ہے مدینہ شریف جانے کی، کیا ملتا ہے وہاں، حج تو مکے میں ہوتا ہے، کر لیا حج، واپس چلے جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ مگر یاد رکھو نادانو، حج مکے میں ہوتا ہے، قبولیت کی سند مدینے میں ملتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مکے میں ہے مگر قبولیت کی سند مصطفیٰ کے مدینے سے ملا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت جا کر کے پوچھتے علی صاحب مدینہ شریف گئے تھے؟ اگر کہہ دیتے نہیں گیا، مکے سے آ گیا، آپ کوئی توجہ نہیں دیتے، مگر حاجی صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہاں مدینہ شریف گیا تھا، کیسا ادب کرنے والا ہے امام احمد رضا، اللہ اکبر۔ اس آنے والے حاجی کے پاؤں چھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں کر رہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ تلیاں ہیں جنہوں نے میرے محبوب کے شہر کی گلیوں کو چوما ہے۔ آپ سوچو جب گلیوں سے اتنا پیار تھا تو پھر حضور علیہ السلام سے کتنا پیار رہا ہوگا۔ آج ہماری کیفیت تو کچھ اور ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے مدینہ منورہ کی عظمت کیا ہے، مکہ شریف کی عظمت کیا ہے۔ کئی لوگ تو صرف سیلفیاں لینے کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف جاتے ہیں۔ وہ گھر سے جب روانہ ہوں گے اس وقت سے لے کر کے جب تک واپس ٹھکانے اپنے گاؤں پہنچ نہ جائے تب تک قدم قدم پر یہی کام، ہر 5 منٹ پر ویڈیو فوٹو ہے،
ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے، ایک ہاتھ کعبہ شریف کے ملاب پر اور دوسرا ہاتھ موبائل کی اسکرین پر چلا، وہاں سے سیلفیاں لیتے ہیں اور لائیو ویڈیو پر صاف کرتے ہیں۔ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ کس کو بتانا چاہتے ہو؟ ہم کو تو پتا ہے کہ آپ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہو۔ نادان یہ سوچ کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، اس قابل تو نہ تھا کہ اس پاکیزہ سرزمین پر آ جاؤں، مگر یہ کرم ہے اس سرکار کا کہ کرم فرمایا اور اس پاکیزہ چوکھٹ پر میں آ گیا۔ تو تجھے قدم قدم پر اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی خطاؤں کو سامنے رکھنا چاہیے، مگر ان ساری چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ تک پتہ نہیں رہتا لوگوں کو کہ احرام میں جانے والے کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں۔ اس لیے کہ سارا ٹائم تو وہ دعوت کھانے میں، مالا پہننے میں گزار دیا نا۔ سچ بتانا کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عمرہ یا حج پر جانے سے پہلے کسی عالم کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھے مہینہ دو مہینہ پہلے اور یہ کہے حج یا عمرہ کے سفر پر جا رہے ہیں، ذرا ہمیں مسائل بتائے جائیں، ذرا ہمیں طریقہ بتایا جائے۔ سارا کا سارا وقت ادھر ادھر کھانے پینے اور بس مالائیں پہننے میں صرف ہو جاتا ہے۔ سمجھو انسانی باتوں کو سمجھو۔ کل 25 سفر کی تاریخ ہے۔ ہر گھر میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نیاز کا اہتمام کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو بھی پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کی ساتھ کا نام ہے اور ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ 2:10 ہوا، 1 منٹ آپ مجھے اور دیں۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو حضور سے کتنی محبت، حضور سے اتنی محبت، حضور کی نسل سے کتنی محبت۔ ایک مرتبہ سرکار سید مہدی حسن میاں علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک خبر بھجوائی، رامپور سے 2 کتے بھجوائے۔ کیا کہا؟ رامپور سے کوئی اچھی نسل کے 2 کتے بھجوائیے تاکہ وہ ہمارے گھر کی رکھوالی کر سکے۔ کتا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، مگر گھر کی رکھوالی کے لیے اگر گھر کے باہر کسی نے رکھا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ کھیت وغیرہ میں رکھتے ہیں لوگ حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے، گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو صاحب سجادہ نے یہ خبر بھجوائی کہ رامپور سے اچھی نسل کے 2 کتے بھجوائیے تاکہ گھر کی رکھوالی کر سکے۔ امام احمد رضا نے جواب میں یہ لکھا، انشاءاللہ جلد ہی 2 اچھی نسل کے کتوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، جب اعلیٰ حضرت مہاریرا شریف تشریف لائے تو اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا کو لے کر کے آئے اور دوسرے چھوٹے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کو لے کر کے آئے اور کہا سرکار آپ نے 2 کتے منگوائے تھے، آپ کی بارگاہ میں ان کو لے کر کے آیا ہوں، یہ دن میں گھر کا کام بھی کریں گے اور رات کے اندر گھر کی رکھوالی بھی کریں گے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد دل نے کہا قسم خدا کی صورت لے کر کے بھی ڈھونڈا جائے تو اس سے بڑا ادب کرنے والا دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا، جو نبی کے خاندان کا اتنا ادب کرتا ہے کہ ان کے گھر کی رکھوالی کے لیے کتا بنا کر بچوں کو پیش کر دے گے، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا کتنا ادب کرتا ہے۔ یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ کلمہ شریف کو تو اللہ